السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شروع کرتے ہیں۔ آج ہم انشاء اللہ تعالیٰ کلمہ کی اقسام میں سے ایک قسم پڑھیں گے جس کا نام ہے اسم، ناؤن۔ کلمہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسے الفاظ جن کا کوئی معنی ہو جو معنی الفاظ ہوں۔ تو کلمہ کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اس سے پہلے ہم کچھ ٹاپکس کر کے آئے تھے جن سے ہم گزر کے آئے تھے۔ تو آج انشاء اللہ تعالیٰ کلمہ کی اقسام میں سے ہم ایک قسم پڑھیں گے جس کا نام ہے اسم، ناؤن۔ ناؤن، اسم کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، جس کی ڈیفینیشن میں لکھ لیتی ہوں۔ اسم کسی شخص یا اللہ کیا ہو رہا ہے، یعنی کوئی بھی شخص ہو، کسی شخص یا کوئی بھی چیز ہو، کسی شخص، چیز، جگہ، صفت، کسی کی صفت ہو، یعنی جو بھی میں اس ڈیفینیشن میں لکھوں گی وہ اسم میں شمار ہوں گے۔ یا کام خود نہیں بلکہ کام کا نام، یا کام کا نام، اسم کہلاتا ہے۔ اسم کہلاتا ہے۔ اب یہ دماغ میں بات رکھ لیجئے، کام کے نام سے مراد مصدر ہے۔ اب جو بھی کام کا نام ہوگا اس کا نام مصدر ہوگا، اسے مصدر کہا جائے گا۔ میم صاد دال رو کے نام سے مصدر ہے۔ مثال دیتی ہوں: پڑھنا، لکھنا، مارنا، جانا، آنا، کھانا، پینا۔ اس میں ہم صرف پڑھنا، لکھنا، مارنا یہ کام ہے، لیکن بظاہر اس میں زمانہ کچھ بھی نہیں پایا جا رہا، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کب کیا، کیوں کیا، کچھ بھی نہیں پتہ چل رہا، تو یہ اسم میں شمار کیا جائے گا۔ لیکن وہ فعل میں شمار کیا جائے گا جو جس میں زمانہ پایا جاتا ہو۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو اسم، فعل، حرف کے بارے میں بتایا ہے، تو اسم کی ڈیفینیشن میں نے لکھ لی ہے، تو فعل اور حرف کے بارے میں کچھ لکھ لیتی ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے اسم کو پڑھنے کے وقت۔ میں ان کی ڈیفینیشن لکھ لیتی ہوں، لیکن ہم اسم ہی پڑھیں گے، ڈیفینیشن میں نوٹ کر لیتی ہوں۔
فعل، وہ کلمہ ہے یعنی کلمہ کا مطلب جس کا کوئی معنی ہو، جس میں کسی کام کا کرنا، کسی کام کا کرنا یا واقع ہونا، یعنی کسی کام کا کرنا یا واقع ہونا زمانے کی قید کے ساتھ پایا جائے۔ یعنی اس کام کے واقع ہونے کا معلوم ہو کہ اس میں یہ کام کب ہوا تھا۔ دیکھیے، زمانے کا قید ہونا یعنی پتہ چلے کہ یہ کب ہوا تھا، فیوچر میں ہوا تھا، پاسٹ میں ہوا تھا یا ابھی ہم کریں گے۔ مصدر اور فعل میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ مصدر میں ہمیں نہیں پتہ چلتا، یہ زمانے کا نہیں پتہ چلتا، لیکن فعل میں ہمیں زمانے کا پتہ بھی چلتا ہے۔ مثلاً مارا، یعنی مارا، ماضی میں مارا، مارا، ٹھیک ہے۔ ایک فعل ہے جس میں مارنے کا کام زمانہ ماضی میں واقع ہوا ہے، جبکہ مارنا ایک اسم ہے جس میں کام کا مفہوم تو موجود ہے لیکن زمانے کی قید نہیں۔ تو اسم اور مصدر میں یہی فرق ہے۔ اب حرف کیا ہو رہا ہے؟ سیکنڈز۔ اب حرف یہ ایزی ہے۔
تو جیسے اردو میں پر ایک بامعنی لفظ ہے، لیکن 100 مرتبہ بھی پر کی رٹ لگائی جائے تو کوئی مطلب سمجھ نہیں آتا، جب تک ایک ہی مرتبہ کرسی پر کہنے سے مطلب سمجھ آ جاتا ہے۔ اوکے، 100 مرتبہ بھی پر کی رٹ لگائے جائے تو کوئی مطلب سمجھ نہیں آتا، جب تک کہ ایک ہی مرتبہ کہا جائے کرسی پر کہنے سے مطلب سمجھ آ جاتا ہے۔ تو ایک ایگزامپل تھی، تو عربی میں بھی حرف اسم اور فعل کو مدد دیتا ہے استعمال کرنے کے لیے۔ تو میں حرف کی شروع سے ڈیفینیشن پڑھ لیتی ہوں۔ میں اس لیے نہیں بول رہی تھی کیونکہ پتہ نہیں اسکرین شیئر ہو رہی تھی یا نہیں، مسئلہ ہو جاتا ہے کچھ۔ وہ کلمہ ہے، حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی ہوتے تو ہیں، لیکن جب تک یہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ استعمال نہ ہو اس کا مطلب سمجھ نہیں آتا۔ جیسے اردو میں پر ایک بامعنی لفظ ہے، لیکن 100 مرتبہ بھی پر کی رٹ لگائی جائے تو کوئی مطلب سمجھ نہیں آتا، جب تک ہم ایک مثال دیتے ہیں، ایک ہی کرسی پر کہنے سے مطلب سمجھ آ جاتا ہے۔ میں کہوں کرسی پر، خالی پر کہوں تو سمجھ نہیں آئے گا، لیکن میں کوئی چیز بتا رہی ہوں تو یہ کرسی پر ہے تو سمجھ آتا ہے، کیونکہ کرسی بھی ایک اسم ہے۔ تو حرف اسم اور فعل کو استعمال کرنے کے لیے مدد دیتا ہے۔ اب ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم اسم کی پہچان پڑھیں گے، کیونکہ قرآن مجید میں سب کچھ مکس اپ ہو کر آتا ہے۔ ایک بات کی جاتی ہے نا تو اس میں فعل بھی آ جاتا ہے، اسم بھی آ جاتا ہے۔ تو اسم کی پہچان کیا ہے وہ آج میں آپ کو بتاؤں گی۔ اسم کی پہچان، اسم کی پہچان ہے ال اور تنوین۔ ال اور تنوین یعنی لفظ کے شروع میں ال آئے تو ہم سمجھیں گے، ہمیں سمجھ آئے گا، ہم پہچان سکیں گے یہ اسم ہے، اور لفظ کے آخر میں تنوین آئے تو یہ کیا، یہ بھی اسم ہے۔ اور تیسری قسم ہے اسم کو پہچاننے کی، گول تا، تائے تانیث۔ کہاں گیا تائے تانیث، پتہ نہیں کدھر۔ ایک منٹ پلیز، تھوڑا ٹائم دے دو۔ کدھر گم ہو گیا، مل نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، میں واپس سے لکھ لیتی ہوں۔ تو اسم کی پہچان، ایک تو میں نے بتایا ال، لفظ کی شروع میں ال آئے اور لفظ کے آخر میں تنوین آئے، اور تیسری ہے گول تا، جو مونس کی نشانی، ہم انشاءاللہ تعالی یہ بھی پڑھیں گے، مونس و مذکر کی پہچان۔ تو یہ بھی اسم کی پہچان ہے، جب لفظ کے آخر میں گول تا آئے، تائے تانیث آئے تو یہ بھی اسم شمار کیا جائے گا۔ تو یہ تھوڑی سی پہچان تھی، اب ایگزامپلز بہت یہ بھی تھوڑا دیکھ لیں۔ اسم کے شروع میں ال آئے یا اسم کے آخر میں تنوین آئے تو یہ اسم کی پہچان ہے، اور تائے تانیث، گول تا، جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے ایک اب ملا ہے مجھے، لفظ کے آخر میں گول تا آئے کیا ہے، تو
یہ بھی بات یاد رکھیے کہ یہ والی بات ال اور تنوین ایک ہی لفظ میں ایک ساتھ نہیں آ سکتے. جیسے مثال ہے الرجل، اب یہاں پر ال ہے لیکن یہاں پہ تنوین نہیں ہے، اور یہاں پر ال نہیں ہے اور یہاں پر تنوین ہے، تو ہم ہمیشہ دیکھیں گے جہاں پر ال ہو وہاں پر ہم تنوین نہیں لگائیں گے، جہاں پر لفظ کے آخر میں تنوین ہو وہاں ال نہیں لگائیں گے. اور آپ قرآن مجید میں بھی دیکھیے گا ال اور تنوین آپ کو ایک ساتھ نہیں ملے گی، یا تو تنوین ہوگی یا تو ال ہوگی. ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ ال کیوں آتا ہے اور تنوین کیوں آتا ہے، ان میں کیا. ہاں، یہ انگلش میں ہم کیپیسٹی کہتے ہیں اس کو، کیپیسٹی، تو اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. تو ٹھیک ہے، اسم کی پہچان پڑھ لی، ایگزامپل صحیح سمجھ آتی ہے بات وہ کروا لیتی ہوں. اور اب ہم ایگزامپل نکالتے ہیں اسم کی پہچان کے لیے، لیکن اس سے پہلے 4 پہلو کو جاننا ضروری ہے. اسم کو استعمال کرنے کے لیے 4 پہلو کا جاننا ضروری ہے. کون سے 4 پہلو ہوتے ہیں؟ میرے خیال سے آج اتنا ہی. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کون سے 4 پہلو ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے. عدد، جنس، وسط، اعرابی حالت، یہ کیا ہوتے ہیں یا میں آپ کو بتاؤں گی. ٹھیک ہے، اپنی خود کی محنت کو ضائع کرتی ہوں تو بہت محنت سے لکھا تھا میں نے، کیونکہ میرے پاس پین وغیرہ تو نہیں، ہاتھ سے لکھتی ہوں. اللہ تعالیٰ قبول کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے. آخر دعواہم قرآن میں استعمال ہوا ہے وآخر دعواہم، لیکن جب ہم خود کہتے ہیں نا تب نہ لگا دیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فی علمکم وعملکم. آمین. وآخر